اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے اشعار میں. اس طرح کی مجالس، شعری مقابلے یا بیت بازی کا مقصد یہی ہے کہ آپ تمام طلبہ میں ادبی ذوق پیدا ہو، شعری ذوق پیدا ہو، اور یہ عارضی یا دکھاوے کے لیے جو فتح اور شکست کا اعلان ہے، یہ تو زندگی کا لازمہ ہے. آج وہ جیتا ہے تو کل ہم جیتیں گے، آج وہ ہارا ہے تو کل دوسرا ہارے گا. جیت تو کسی ایک ہی کی ہوگی. جب مقابلہ ہوتا ہے چند ٹیموں میں یا چند انسانوں میں تو کوئی نہ کوئی ایک تو نام کے لیے جیتتا ہی. اس لیے یہ ہار اور جیت تو کوئی چیز نہیں ہے. میں نے جو شعر آپ لوگوں کو دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ امیر کا جو شعر ہے کہ شکست و فتح مقدر کے کھیل ہے امیر. شکست و فتح مقدر کے کھیل ہے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اصل اس دل ناتواں کے مقابلے کی داد دیتا ہوں. جن کے پاس شہسوار نہ ہو اور لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، ان کا درجہ ان غازیوں سے بھی کم نہیں ہے جو میدان جیت کر اپنے گھر جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں جو تصور ہے اسلام میں کہ یہاں جیتنے والا بھی کامیاب ہے اور ہارنے والا بھی کامیاب ہے، بشرطے کہ اس نے اپنا خون جگر صرف کیا ہو. اور مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا ہو، شہید ہو گیا ہو، خاموش تماشائی نہ ہو، پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہ ہو، تو وہ بھی کامیاب ہے. لیکن اس طرح کے مقابلوں سے انسان کو آگے کی منزل نظر آتی ہے اور طریقہ کار معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اب اگلا میدان کس طرح جیتنا ہے. ہارنے والا ہی ہمیشہ جیت کا میدان بھی تیار کرتا ہے، اور جیتنے والے کبھی کبھی اپنے نشے جیت میں، نشے فتح میں، غرور فتح میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں. شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے اور پھر وہ ہار جاتے ہیں. تو جیتنے والوں کو بھی اپنے نشے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے جنون سے بچنا چاہیے، اور ہارنے والوں کو اضطراب یا بے چینی یا مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی مجالس کا مقصد طلباء میں شعری ذوق کی نشو و نما ہے. ادب ایک بہت پاکیزہ اور لطیف چیز ہے. اگر اس کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور ادب کے میدان میں جو مقابلے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ دوسری چیزوں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شعری نشستیں، شعری بزم گاہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ ان من الشعر الحکمہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بعض اشعار ایسے ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اس لیے ایسے اشعار جس میں حکمت ہو، حکمت کہتے ہیں سچی باتوں کو، دانائی کی باتوں کو، دانش کی باتوں کو، شعور کی باتوں کو، اس کو القول الصادق، اس کو حکمت کہتے ہیں. تو ایسے اشعار جو حکمت پر مبنی ہوں، شعور پر مبنی ہو، جو موضوع سے متعلق ہو، زندگی کے مقاصد سے مربوط اور ہم آہنگ ہوں، ایسے اشعار حکمت ہیں. اور ایسے اشعار کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اسلام میں. یہ بری چیز نہیں ہے. اسی لیے جب قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے الشعراء یتبعہم الغاوون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشعراء یتبعہم الغاوون، اور الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اور پڑھیے الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. کہ شعراء کی جو جماعت ہے ان کی پیروی، ان کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ نہیں کرتے، قرآن نے کہا. اور ان کی خرابی کیا ہے، کیوں گمراہ ہیں وہ لوگ؟ اس کی وجہ قرآن نے بتائی ہے کہ وہ ہر وادی میں سفر کرتے ہیں،
ہر میدان میں قدم رکھتے ہیں، خیالات کی دنیا میں بھٹکتے ہیں، یہاں تک کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں۔ ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے، ان کے قول اور عمل میں فرق ہے، ان کا کردار اور گفتار میں فرق ہے۔ اس لیے یہ گمراہوں کی جماعت ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں 3 بڑے صحابہ ہیں جو بڑے شاعر تھے، شاعری کرتے تھے وہ لوگ۔ 3 بڑے صحابہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت حسان بن ثابت۔ یہ 3 بڑے صحابہ ہیں اور تینوں بڑے شعراء ہیں۔ ان کے اشعار، ان کی شاعری بہت معیار کی ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پسند فرماتے تھے۔ یہ تینوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انتہائی رونے کی کیفیت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ہم تینوں شاعر ہیں، ہم تینوں شعراء ہیں، پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو شعراء ہیں۔ الشعراء یتبعہم الغاوون فی کل واد وہی الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی پر نہیں، اللہ آگے پڑھ، آگے پڑھو، آگے تم لوگوں کے لیے آیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ، پڑھو نا بالکل صاحب پڑھو نا، وذکروا اللہ کثیرا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے تم لوگوں کے لیے آ گیا ہے۔ اس میں ان شاعروں کا استثناء ہے جو لوگ کے ایمان پر اور عمل صالح پر قائم ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی شاعری میں اللہ کی یاد جگاتے ہیں، اپنی شاعری کو ایمان اور عمل صالح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظالموں کے ظلم کا دفاع کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے شعراء کا قرآن کریم نے استثناء کیا ہے، اس لیے آپ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے 2 بات سمجھ میں آئی کہ اچھی شاعری اسلام میں مطلوب ہے، اور ایسی شاعری جو بامقصد شاعری ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اللہ کے ذکر ہو، یا ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہو، مظلوموں کی جس میں مدد کی گئی ہو، حمایت کی گئی ہو، ایسی شاعری اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من البیان لشعرا، ان من البیان لسحرا۔ بعض بیان جادو ہیں، بعض ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ پورا انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے اشعار ہیں جو حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بعض ایسا علم ہے جو جہالت پر مبنی ہے۔ علم موجود ہے مگر اس کے مقصد کی خبر نہ ہو تو سمجھو کہ وہ جہالت ہی ہے، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَّا، بعض ایسے قول ہوتے ہیں، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بے محل کہہ دی جاتی ہے، بے موقع کہہ دی جاتی ہے، جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اس حدیث پاک سے جو دوسرے مقام پر ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں شعری مقابلے میں ایک تو ایسے اشعار کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں ایمان ہو، عمل صالح کی تلقین کی گئی ہو، اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہو، اور ظالموں کا مقابلہ ہو اور مظلوموں کی طرف سے دفاع ہو۔ اسی طریقے سے ایسا علم اس میں پیش کیا جائے جیسے علم جو جن کے جہالت پر مبنی نہ ہو بلکہ بامقصد شاعری ہو، بے موقع گفتگو نہ کی جائے، تو انشاءاللہ ایسا شعری مقابلہ اسلام میں مذموم نہیں ہے بلکہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی لیے جو اس طرح کے اشعار پر مبنی چیزیں ہیں بہت مقبول ہوئی۔ میں مثال میں پیش کروں گا پرانے زمانے کے شعراء میں، اہل زبان میں شیخ سعدی کا نام لوں گا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ
بڑے شاعر، بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے فقیہ، عالم ربانی تھے، شیراز کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2 نمونے چھوڑے ہیں، ایک نثر کا نمونہ ہے، اس نثر میں بھی اشعار ہیں، بے قیمتی اشعار ہیں، گلستان، اور ایک نظم کا نمونہ ہے، شاعری کا نمونہ ہے، جس کا نام ہے بوستہ۔ بوستہ ان کی شاعری کا نمونہ ہے اور گلستہ ان کی نثر کا نمونہ ہے۔ نثر اور نظم دونوں کے نمونے انہوں نے چھوڑے ہیں، اور ایسی شاہکار کتابیں ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ 1000 سال ہو گئے شیخ سعدی صاحب کو انتقال کیے ہوئے، یا اس سے کچھ کم ہوا ہوگا شاید۔ تو کس سن میں وفات ہے ان کی؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ کتاب داخل نصاب ہے، آج تک وہ داخل نصاب ہے، اس کی کوئی متبادل کتاب موجود ہی نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ شیراز کی سرزمین میں پیدا ہوئے، تقریباً 100 سال یا 120 سال کی عمر پائی انہوں نے، اور شیراز اور فارس کے علاقے میں، ایران کے علاقے میں فتنہ و فساد کافی تھا، اس لیے وہ وہاں سے منتقل ہو کر بغداد چلے آئے، اور بغداد میں جامعہ نظامیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں جو انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب بوستہ میں اور گلستہ میں ذکر کیا ہے، اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے، اپنی تعلیم کا تذکرہ کیا ہے، علامہ ابن جوزی محدث ناقد، مشہور محدث اور ناقد علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں۔ انہوں نے ان سے پڑھا ہے، کافی تعلیم حاصل کی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے استاد تھے، تو وہ کافی بڑے عالم محدث ہیں۔ اور یہ خیال جو پیش کیا جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی بڑی عمر کے بعد تعلیم حاصل کی تھی، یہ خیال صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے حالات کا ذکر جہاں پر ہے، علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی کی سوانح لکھی ہے حیات سعدی کے نام سے۔ حیات سعدی شیخ علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات سعدی۔ حیات سعدی میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی عمر کے حساب سے زیادہ سے زیادہ ان کی فراغت جو ہوئی ہوگی، یا تو 17 سال میں ہوئی ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ 27 سال کی عمر میں وہ فارغ ہو گئے تھے جامعہ نظامیہ سے، اپنے تمام علوم سے وہ فارغ ہو گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نفحات الانس میں بھی ہے۔ انہوں نے بھی کہیں پر اس واقعے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ چونکہ ان کے گھر کے حالات، ان کے علاقے کے حالات انتہائی خستہ تھے، وہاں شورش بہت زیادہ تھی اور حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ بغداد نکل گئے تھے، اور تقریباً 30 سال تک مسلسل وہ مختلف اساتذہ علم و فن سے وہ علم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ پھر 30 سال تک انہوں نے سیاحی کی مستقل، کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے، شیخ سعدی شیرازی نے، یہاں تک کہ ہندوستان بھی تشریف لائے، ہندوستان بھی آئے وہ، اور اپنی گلستہ میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، بوستہ میں انہوں نے یہاں آنے کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ بوستہ میں عالم بوستہ ہی میں ہے سومناتھ، یہاں پر سومناتھ کا مندر مشہور ہے ہندوستان کا، وہاں بھی وہ آئے تھے۔ اس سفر کی بھی یاد انہوں نے اشعار میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میں وہاں پہنچا سومناتھ کے مندر میں، ہزاروں انسان وہاں پر اس کی پوجا کے لیے آتے ہیں اور آئے ہوئے تھے، تو میں حیران ہوا، میں تو اسلامی ملکوں سے آیا تھا، اس ہندوستان میں ایک پتھر کی مورتی کی پوجا کے لیے اتنے ہزار انسان کیوں جمع ہے بھائی؟ ان کو حیرت ہو گئی کہ جس بت کو، جس مورتی کو ان لوگوں نے خود تیار کیا ہے، پھر اسی سے مانگنے کے لیے اتنے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو جب میں نے یہ بات کہی وہاں پر، تو وہاں سارے کے سارے غیر مسلم تھے، اس کے پجاری تھے، سب نے مجھے پکڑ لیا اور قریب تھا کہ میرا خاتمہ ہی کر دیتے، تو مجبوراً مجھے بھی ان کی حمایت میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑا۔ اب میں نے کہا میں نے تو یوں ہی یہ بات کہی تھی، میں بھی ان کا عاشق ہوں اور میں بھی پجاری ہوں اور میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ تب جب انہوں نے پھر بلکہ تب پکڑ کے لوگ لائے کہ چلو اس کا جو ہاتھ ہے مندر، اس کا
मूर्ति का हाथ है उसको जाकर चूमो। तो इन्होंने चूमा भी जाके, यानी चंद दिन के लिए ज़ाहिरी तौर पर इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, मगर यह कि उसको मजबूर कर दिया जाए और उसका कल्ब मुतमईन हो ईमान पर, वहाँ सारे के सारे वही थे। कुछ शेख ने किस्सा नकल किया है। अब हम लोगों को लगता है कि बोस्ता और गुलिस्ता कभी उल्टा के देखते हैं, क्योंकि आज एक बच्चे ने मुझसे आके पूछा, तो इसीलिए मेरा जज्बा पैदा हुआ कि ज़रा देखें उस किताब को कि क्या है उसमें। तो अब लगा मुझे कि गुलिस्ता और बोस्ता अब हमें पढ़नी चाहिए। उसमें ऐसे इल्म दानिश की बातें हैं, ऐसे ऐसे अशार और हिकमत हैं, हिकमत की चीज़ें हैं, अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वो किताब नाबालिग बच्चों के पढ़ने की नहीं है, बल्कि बुढ़ों के पढ़ने की है। और उसमें एक बाब जो गुलिस्ता में तो नाबालिगों को छांटी दिया जाता है, लेकिन बाकी सब नाबालिगों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बाब को अगर नाबालिग को पढ़ाया जाए तो बोलते हैं बालिग हो जाता है। तो वो बाब, वो क्या नाम है उस बाब का भाई? 5वां बाब। गुलिस्ता का तीसरा है, नहीं गुलिस्ता का 5वां है। हाँ, बोस्ता का कोई नहीं है शायद, बोस्ता में नहीं है, बोस्ता में नहीं है। गुलिस्ता के 7 बाब है शायद, 8 बाब हैं, तो उनमें से 5वां बाब तो छांट दिया जाता। मगर मैं समझता हूँ कि सारी किताब नाबालिगों के पढ़ने की नहीं है, समझने की, उनके मेयार की है ही नहीं। वो किताब तो आरिफीन के लिए लिखी गई है, वो किताब मुंतहियों के लिए है, मुब्तदियों के लिए नहीं है। वो किताब उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं, तो उनके शऊर को जिला बख्शने के लिए लिखी गई वो किताब। वो किताब मामूली नहीं है। तो मैंने जब देखा तो उसमें बहरहाल उन्होंने लिखा है कि सारे हिंदुओं ने पकड़ लिया मुझे और कहा कि जाके चूमो। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखलाया, उन लोगों ने, सब लोगों ने उसकी, जब उसके सामने भक्ति की और उसके सामने पुकारा, नारा लिया, और क्या वो लोग पुकारते थे, वो पुकारा जैसे हम लोग तकबीर कहते हैं, तो उनके यहाँ भी जो मंत्र पढ़ा जाता है, जैसे ही मंत्र पढ़ा गया वो हाथ उठ गया, उसका हाथ उठ गया। सबने कहा, सबने ताली मार बजाई के देखा कितनी ताकत है इसमें, कितना ये समझदार है मूर्ति, इसने फ़ौरन अपना हाथ उठा लिया और फिर हाथ गिराया उसने। बहरहाल ये होने के बाद सब लोग खामोश हो गए। मैं भी मान गया कि मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने क्यों वो बात कही, मुझे पता नहीं था कितनी ताकत है इस मूर्ति में, और ये वाकई आप लोगों का ये बड़ी ऊंची ताकत की चीज़ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। इस तरह से उन्होंने माज़रत खाना अंदाज इख्तियार किया, तो लोगों ने छोड़ दिया उन्हें। और उनका बयान है कि मुझे उस दिन कहा मंदिर में रहो, तो मंदिर में खैर उस दिन वो नज़ारा देखा उन्होंने, हाथ उठाने का फिर गिराने का। उसके बाद वो लोग बंद करके चले गए। अब मैं खामोशी के साथ मंदिर में ही रह गया, अंदर ही। उन लोगों ने मुझे देखा नहीं कि अंदर है, वो समझे ये भी चला गया होगा, लेकिन मैं खामोशी के साथ रात में रह गया ताकि मैं देखूं कि आखिर इस मूर्ति में ताकत और शक्ति कहाँ से आती है, वो अपना हाथ कैसे उठा सकती है। फिर मैं खामोशी के साथ पीछे झांकता हुआ देखा तो एक जगह पर्दा लगा हुआ था, वहाँ पर दरवाज़ा था। उस दरवाजे में झांक कर देखा तो एक पंडित और एक पुजारी बैठा हुआ था, वो रस्सी उसके हाथ में थी, डोर, और वो इस तरह वो हिलाता था, ऐसे खींचता था तो वो हाथ उधर उठ जाता था। लोग समझते थे कि उस मूर्ति ने खुद ही हाथ उठाया है, हालांकि वो तो सब डोर उसके हाथ में थी। तब मैं समझ गया, मैंने देख लिया उसको, मैंने कहा वो तुम्हारी ये हरकत है जिसकी वजह से तुम इस तरह का काम करते हो। और मैंने राज पा लिया, उसने समझ लिया कि इसने राज पा लिया, तो डर से वो वहाँ से भागा कि ये राज खोल देगा लोगों के सामने। तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकला कि मैं भी अपनी जान बचा के मैं निकल जाए। ये सारा किस्सा उन्होंने नकल किया है उस किताब में। तो शेख सादी शिराजी हिंदुस्तान भी देखने वाले लोगों में से है, और ये सब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। ये सब बच्चे पढ़ते हैं मगर किसी को मालूम नहीं। तारीख़ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने बयान की हैं। तो इन्न मिन शेर लहिकमा, शेर बहुत से ऐसे हैं जो हिकमत पर मबनी होते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। क्या ये एक शेख सादी ही नहीं, ये सब अशार के हैं। इसमें वो तासीर है और वो हिकमत है और वो कैफियत है जो आम अंदाज में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कैफियत पैदा नहीं होती।
تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی طرح جتنے بھی شعرا اس زمانے میں ہوئے یا آج تک ہوئے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے شیراز کے، ہندوستان کے شعرا میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قد اسلامی شاعری میں بہت بلند ہے۔ انہوں نے جو دین کی شاعری، اسلام کی شاعری اور تعمیری شاعری کی ہے، ہندوستان میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ جتنے بہت سارے شعراء نے ایسی شاعری کی ہے مگر ان کے یہاں اس کی مقدار کم ہے۔ علامہ اقبال کے یہاں بلند شاعری ہے، وہ خالص بامقصد شاعری کے شاعر تھے اور اسلام کے شاعر تھے، مشرق کے شاعر تھے، اس لیے اللہ نے ان کا بڑا اونچا مقام بنایا، بڑے عاشق رسول تھے وہ۔ تو اس طرح کے مقابلے ہوتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان مقابلوں میں آپ تمام حضرات کو کامیاب کرے اور یہ ماحول بنے کہ ہر انسان اپنی شاعری میں، اپنے مقابلے میں ایسے اشعار کا انتخاب کرے جو اشعار کے دین پر مبنی ہو، سچائی پر مبنی ہو، ایمان پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب